اللہ کا دیا ہوا غم صرف اللہ کے سامنے بیان ہونا چاہیے، جیسے معصوم بچہ ماں سے مار کھا کے ماں ماں ہی کہتا ہے۔ ہر نامور انسان کسی نہ کسی طبقے میں بدنام کہلایا جاتا ہے۔ درویش دنیا داروں میں پسندیدہ نہیں ہوتا اور دنیا دار درویشوں میں ناپسندیدہ رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کو چمگادڑ، الو اور ڈاکو ناپسند کرتے ہیں۔ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہیں جب بند ہونے کو ہوتی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیری غفلت کی علامت اہل غفلت کے پاس بیٹھنا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کسی کو رلانے والا خود روئے گا، مارنے والا مار کھائے گا، پریشان کرنے والا پریشان ہوگا، دھوکہ دینے والا دھوکہ کھائے گا، رحم کرنے والے کے ساتھ رحم ہوگا، معافی دینے والے کو معاف کر دیا جائے گا۔ ابو جہل کے پاس علم تھا لیکن نگاہ نہ تھی۔ اگر نظر نہ ہو تو علم جہالت سے بدتر ہے۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ اچھے وقت کا انتظار کرو اور یہ کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جہاں راستے بند ہوتے ہیں وہاں سے راستہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں دیوار آ کر کھڑی ہوگی انشاءاللہ وہاں سے راستہ ملے گا۔ کوئی رات ایسی نہیں جس کے بعد دن نہ آیا ہو۔ سننے والے کا شوق ہی بولنے والے کی زبان تیز کرتا ہے۔ بلند فطرت انسان پست حالات سے گزرے تو بھی ان کا مزاج پست نہیں ہوتا۔ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے۔ کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑو، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو۔ اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہیں، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ خامی کو چھپانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اس خامی کو دور ہی کر دو۔ اپنی پہچان نہ ہو تو خدا کی پہچان کا عمل ممکن ہی نہیں۔ آپ اپنی طاقت اور اچھے لباس کے باوجود دشمن کے لیے ناقابل ذکر ہیں، اور اپنی کمزوری کے باوجود دوست کے لیے قابل ذکر ہیں۔ اگر توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لینی چاہیے۔ مطلب یہ کہ اگر موت آئے تو حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے۔ جو کام آپ سے ہو گیا اور آپ کو اس سے ڈر لگ رہا ہے تو اس سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب توبہ کی توفیق عطا فرمائے تو سمجھو وہ رحم کر رہا ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ انسان اگر نیکی نہ کر سکے تو توبہ ہی کر لے۔ توبہ آپ کو اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا احسان ہے۔ احسان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ غصہ نہ کیا جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ جس کے عمل نے آپ کے اندر ناپسندیدگی کا اظہار پیدا کیا، یعنی غصہ پیدا کیا، اسے معاف کر دیا جائے۔ اور پھر تیسرا درجہ ہے کہ اس پر ہو سکے تو احسان کر دیا جائے۔ احسان معافی کا اگلا درجہ ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ اللہ انسانوں سے بے نیاز ہے، لیکن اللہ والے بے نیاز اور بے پرواہ نہیں ہوتے۔ اسی لیے تو وہ اللہ والے کہلاتے ہیں، یعنی اللہ والے انسانوں والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرب ملتا ہی انسانوں کی خدمت اور ان کی محبت سے ہے۔
اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کی انتہا ہے، اور آپ کا ارشاد کی انتہا ہے۔ کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زندگی کے قرب میں ہے، اور کوئی بھی شخص اس سے جتنا دور ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ جو چیز چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو راز پیسے جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرچ کرنے میں ضرور پایا جائے گا۔ جسے سونے والا دریافت نہ کر سکے اسے جاگنے والا ضرور دریافت کرے گا۔ عمر تاریکیوں میں کاٹنے کے بعد ہمیں حقیقت کے اجالوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہم نے کامیابی کا معیار ہی غلط بنا رکھا ہے۔ ہم طاقت، شہرت، دولت اور مرتبے کو کامیابی کہتے ہیں۔ کامیابی یہ تو نہیں۔ کیا ہم نے آخرت پر ایمان چھوڑ دیا؟ ممکن ہے ایسے ہی ہو۔ کامیابی مغرب کی تقلید میں نہیں، کامیابی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب میں ہے۔ ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ سب سے بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا ہے۔ اگر آپ کا رویہ مثبت ہے تو دوسروں کی خوبیاں دیکھ کر آپ اپنے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا کرنا چاہیں گے۔ ایک آسان سی بات ہے کہ آپ دل کے ساتھ توبہ کرو تو ماضی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، پھر آپ معصوم ہو گئے، معاف ہو گئے۔ آج سے نئی زندگی شروع ہو گئی، اور شروع کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور گلہ نہ کرنا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ کسی حکیم نے کہا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن میں کوئی عیب نہیں تھے، لیکن وہ دوسروں کے عیبوں کے بارے میں بہت باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالی نے ان کے اندر بھی وہی کمی ظاہر کر دی۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے اندر بہت عیب تھے، لیکن وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں زبانیں بند رکھتے تھے، تو اللہ تعالی نے ان کے عیبوں کو بھی ڈھانپ دیا۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس قبول کرنے کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ ایمان کا سب سے اچھا مقام گلے کے مقام پر گلہ نہ کرنا ہے۔ اپنی زندگی کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے گزارو۔ تسلیم اور رضا بڑا مقام ہے۔ جس نے تسلیم اور رضا حاصل کر لی اس کے لیے آفرین ہے۔ جو کوئی آپ سے وابستہ ہے اس کی زندگی اچھی بنا دو، اور آج یہ وعدہ کرو، گلہ بند کر دو اور لوگوں کو معاف کر دو۔ گلہ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں۔ جو لوگ عبادت میں کمزور رہ جائیں انہیں ادب میں کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ عبادت میں کمزور رہ گئے تو عبادت کرنے والوں کا مذاق نہ اڑانا، روزے دار کا ادب کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ شاید انہی کے دم سے آفتیں نہیں آ رہی۔ یہ راز عجب راز ہے۔ اللہ انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ راز کی تلاش کسی بیرونی سفر کا نام نہیں، یہ راز اندر کا سفر ہے۔ اندر کے انسان سے راز ملتا ہے اور خاموشی میں ملتا ہے، اور ملنے کے بعد خاموش کر دیتا ہے۔ بزرگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کا محتاج ہونا اور اس کی طلب رکھنا۔ باپ کو راضی کرنا آنا چاہیے اور ماں سے دعا لینا آنا چاہیے۔ اگر ماں اور باپ کو راضی کرنا نہ آیا تو آپ کو بیوی اور بچے راضی کرنا بھی نہیں آئے گا۔ راضی کرنے کا فن یہ ہے
کہ اپنے آپ کو ذرا کم سمجھو، اپنے آپ کو تکبر میں نہ سمجھو، اسی طرح راضی کرنا آ جائے گا۔ اگر تمہیں ہر جگہ اپنی جماعت، اپنا لیڈر، اپنا فرقہ یا اپنی رائے ہی درست لگتی ہیں تو یقین جانو تمہیں مزید تعلیم کی ضرورت ہے۔ جس آدمی کو کسی اور مسلمان کے بخشے جانے پر یقین نہیں ہے، اس کی اپنی بخشش خطرے میں ہے۔ اللہ والوں کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف نفرت رکھنا۔ شرم کر، اللہ دیکھتا ہے، ڈر مت، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام تبدیل نہیں ہوتا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سکھ کی پوری ہانڈی کسی کو دیکھے بغیر اکیلا ہی کھا جاتا ہے اور دکھ کا ایک پیالہ بھی سب میں بانٹتا نظر آتا ہے۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مخلوق میں اللہ کا سب سے زیادہ دشمن وہ ہے جس کی بدزبانی سے لوگ ڈریں۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ بخیل کے لیے سکون نہیں، حاسد کے لیے زندگی کا مزہ نہیں، بادشاہ کے پاس وفا نہیں اور جھوٹے کے لیے مروت نہیں۔ خدا کی قسم نیک لوگ کامیاب ہو گئے۔ جانتے ہو کہ وہ کون ہیں؟ وہی لوگ جو چیونٹی تک کو تکلیف نہیں دیتے۔ لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی زیادہ ناممکن ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء تک محفوظ نہ رہے۔ جو دوسروں کی دولت کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے گا وہ ہمیشہ فقیر رہے گا۔ تنہائی میں بھی خدا سے ایسے ہی شرم و حیا کرو جیسے تم لوگوں کے سامنے شرم و حیا کرتے ہو۔ دنیا سمندر کے پانی کی مانند ہے کہ اگر کوئی پیاسا اس میں سے پیے اس کی پیاس میں اضافہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ یعنی یہ دنیا اس کو موت کی گھاٹ اتار دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا چاہتا ہے اسے موت ڈھونڈتی ہے تاکہ اسے دنیا سے نکال باہر کر دے۔ ہر گھر کے لیے ایک دروازہ ہے اور آخرت کے گھر کا دروازہ موت ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں: مصیبت کو چھپانا، صدقے کو چھپا کر دینا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور لا الہ الا اللہ زیادہ کہنا۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت ہی قبول کرنے والا اس کا سچا دوست ہوتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ میں ٹال مٹول کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو موت اچانک آتی ہے، اس لیے توبہ کرنے میں کبھی دیر مت کیا کرو۔ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری نیکی باقی رہے گی۔ خدا کسی بندے کو چھوٹی یا بڑی نعمت عطا کرے اور وہ بندہ ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر کرے تو جو کچھ اسے عطا کیا گیا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ اور عطا کرتا ہے۔ خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی، اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم خدا پر توکل کرنے کا حق ادا کر دو تو وہ تمہیں ان پرندوں کی طرح رزق دے گا جو صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جنت تکلیفوں میں گھری ہوئی ہے اور دوزخ نفس کی خواہشات میں گھری ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں، یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ لمبی دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو، ایک اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو اور اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پر نہ لو۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری نہ کر، تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ نفس سے ہوشیار رہو، خدا ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ جو آدمی نفس جیسے چور کو قید نہیں کرتا، شیطان اس کے قریب رہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر نفس گناہ اور نافرمانی میں مشغول ہو جائے اور دل اللہ کے ذکر کو بھول جائے تو اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں۔ ہر وہ چیز جو دل کو اللہ کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر لے دنیا ہے۔ حرام اور سکون دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب بھی کام نہیں دیتے۔ بے شک زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے لیکن اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ تعلق حق والوں سے ہو اور بندہ باطل سے ڈر جائے ممکن نہیں۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو
کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا، تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے ہیں؟ تڑپ کر دل بولا، رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ نادان شخص ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ صاف صاف منع کر دینا جھوٹے وعدے کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پر ہونے کی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہیں، وہ جنہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا اللہ انہیں نظر انداز نہیں کرتا، وہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ انہیں نہیں چھوڑتا۔ وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی وقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا۔ جہاں سے اللہ کی رضا شروع ہوتی ہے وہاں سے عقل مندی شروع ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کے فائدے سے مایوس نہ ہونے دے۔ اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کو جاننا مشکل ہے۔ ہماری ذمہ داری قبول کرنا ہے، تحقیق نہیں۔ تحقیق دنیا کی کرو اور اللہ کو تسلیم کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو تو تسلیم کر لیں اور اللہ کی تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے، اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ اگر اللہ کوئی تکلیف دیتا ہے تو بسم اللہ، اور اگر تکلیف دور کر دیتا ہے تو الحمدللہ، یعنی کہ جو چیز ادھر سے آ رہی ہے وہ آپ نے قبول کرنی ہے اور گلہ نہیں کرنا۔ پھر آپ دیکھنا کہ یہ زندگی پوری کی پوری عبادت ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں بانٹنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ انسان جتنی محنت کمی کو چھپانے میں صرف کرتا ہے، اتنی محنت میں وہ کمی دور کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو نہ کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر روح اپنی اصل کی جانب کشش محسوس کرتی ہے، اور اسی کشش کا نام عشق ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو لوگ دل کے ساتھ چلتے ہیں ان کو کائنات میں ہر جگہ دلبر ہی نظر آتے ہیں۔ کبھی کسی سے اتنے ناراض نہ ہو کہ منانے والا ہار مان جائے اور آپ ایک بہترین شخص سے محروم ہو جاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کی حفاظت کر، اچھی زندگی گزارے گا تو تیرا اچھا ذکر ہوگا، اور لوگوں سے اچھا سلوک کرتا رہے
چاہے زمانہ جفا کرے یا دوست بے وفائی کرے۔ علم کا کمال یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ بالآخر تمہیں یہ کہنا پڑے کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ درویش وہ ہے جس کو اللہ کے فیصلوں کا احترام ہو، اور دنیا دار وہ ہے جو اپنی خواہش اور ضرورت کا احترام رکھے۔ دوسروں میں جہالت تلاش کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو تیز کریں، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ مذاق ضرور کیجیے، مگر اتنا خیال رکھیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو۔ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے کام سنوارنے والا ہے، اور اہل دل حضرات اس سے اللہ کا قرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، تسکین حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے اور شوق کی عبادت اور۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے؟ اگر اللہ نامنظور کر دے تو نیکی کیا ہے؟ ہمارے ارادے کا بھی ارادہ اس کا اپنا ہے۔ ہم جس ذہن سے ارادے بناتے ہیں وہ بھی تو اسی کا عطا کردہ ہے۔ پریشانیوں کی گٹھری کو کمر پر لادے نہ پھرا کرو، وقت سے پہلے کمر کمزور ہو جائے گی اور تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ گٹھری کو اپنے اللہ کے سامنے رکھ دو اور ہلکے پھلکے ہو جاؤ، بڑھاپے میں بھی جوان رہو گے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں، میرا رب راستہ بنائے گا۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ اگر مگر کیا کیوں کیسے کب اور کہاں، یہ وہ لفظ ہیں جن سے عشق ناواقف ہے۔ ناکامی پر دل کا مایوس نہ ہونا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے ہم سے بہت کام کہے جو ہم نہیں کرتے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اللہ سے ہم کوئی کام کہیں اور وہ ہمارا کام فوراً کر دے۔ جب پریشان ہو جاؤ تو ماضی کو کھنگالو۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ بھی ایسا یاد آ گیا جو اللہ نے حل کیا تھا، تو جان لو کہ موجودہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ علامت ہے کہ تمہارے دل میں اللہ موجود ہے، اور جس دل میں اللہ موجود ہو وہاں پریشانی کا کیا کام۔ محبت کا دروازہ صرف ان پر کھلتا ہے جو اپنی انا اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے وہ اپنی بڑائی کبھی نہیں چاہے گا۔ اللہ سے عشق کرو جس عشق کی کوئی حد نہیں۔ تو اپنی تقدیر پر شکوہ نہ کر اے بندے، تو ابھی اتنا سمجھدار نہیں ہوا کہ رب کے فیصلے سمجھ سکے۔ کسی نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، دنیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہوگی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آزمائش مومن کی زینت ہے اور عقل مند کے لیے عظمت ہے، کیونکہ آزمائش کا مومن کے ساتھ رہنا اور مومن کا اس پر صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا اس کے ایمان کے صحیح ہونے کی علامت ہے۔ غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے
جو اسے نجات نہیں دلا سکتے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عبادت میں حلاوت اور مٹھاس کو طلب کیا تو گناہوں کے چھوڑنے میں اسے پایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہاں ہیں وہ دل جو خدا کے لیے تحفے میں دے دیے گئے، جو مستقل خدا کی یاد میں مشغول رہتے تھے اور اللہ کی اطاعت سے بندھے ہوئے تھے۔ خسارے میں ہے وہ شخص جو دنیا میں مشغول ہے اور آخرت کے فائدوں کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہا ہے۔ کسی کے منہ سے نکلنے والی بات میں اگر اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ انسان سو رہا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا۔ وہ شخص کیسے ضائع ہو سکتا ہے کہ جس کا ضامن اللہ ہے۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر خدا اپنے بندوں کی روزی میں فراخی کر دے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگے۔ وہ تو ایک اندازے پر جس کے لیے جتنا چاہتا ہے بھیجتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے واقف اور ان پر نظر رکھتا ہے۔ صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفر میں اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔